الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمیں جو ہے ایسے اہم موضوع پر جو ہے سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، جس کو جو ہے جس کو علماء کرام بتاتے کہ آدھا علم بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، رب کا تعارف حاصل کرنا، اس کی صفات کو جاننا، یہ جو ہے پورا آدھا علم بتایا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یہ شیخ الاسلام ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کسی موضوع پر کہ علم حقیقت میں ہے کیا، علم کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ رحمہم اللہ جواب میں یہ کہتے کہ آدھا علم تو وہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، اس کے تعارف کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں کہ وہ ہے کون، اس کی جو ہے صفات کیا ہیں، یہ جانکاری حاصل کرنا، یہ آدھا علم ہے۔ اور یہ علم فرض عین ہے، یہ علم کا جاننا ہر ایک مسلمان پر جو ہے فرض ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہے کون، وہ رہتا کہاں پر ہے، اس کی کیا کیا صفات ہے، اس کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے یہ علم فرض عین کی حیثیت رکھتا۔ اور بقیہ جو آدھا علم ہے، علماء کرام یہ بتاتے یہ کہ شریعت کا جو بقیہ جو علم ہے، یعنی جتنے بھی اور دوسرے فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا پھر جو ہے صلہ رحمی کے تعلق سے، یا پھر جتنے بھی احکامات ہے، چاہے وہ اوامر ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، یا پھر وہ احکامات جس کا اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا، جیسے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ ساری باتیں جو ہے معلوم کرنا، یہ شریعت کا علم ہے، تو یہ آدھا علم ہے۔ تو بہرحال یہ علم مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے اور سکھانے کا جو ہے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معرفت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت ہم کو حاصل ہو جائے، اس کورس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا مجھے اور آپ کو قرب حاصل ہو جائے، آمین۔ تو گزشتہ درس میں آپ کو بتایا یہ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہے تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند ایک جو ہے باتیں رکھی گئی تھی، مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج ہم اسی کے تعلق سے تھوڑا اور مزید جو ہے گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین ہے کون۔ کیونکہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے انبیاء کرام نے مختلف طریقے سے اللہ کا جو ہے تعارف کرایا، انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کا مختلف طریقے سے جو ہے تعارف کرایا، اور بعض آیتیں جو ہے اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ تم میرے تعلق سے یوں کہو، جیسے میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتاؤں گی سورہ اخلاص کی تفسیر میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو، اپنی جو ہے امت کو جو ہے مختلف انداز میں جو ہے سمجھایا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے، سورہ اخلاص کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے کون، ٹھیک ہے۔ صرف یہی ایک سورہ، اسی سورہ کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اسی میں ہم یہ سمجھیں گے جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اسی کے تعلق سے آپ کو جو ہے مختلف دلائل دی جائیں گی عقلی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہم سمجھ لینا چاہیے، ضروری ہے آگے پوری درس کو سننے سے پہلے، کہ اللہ رب العالمین کا وجود، اب وجود مطلب کوئی چیز اگر ہے تو پھر ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے یہ، جیسے گلاس ہے تو ایک گلاس کا ایک جو ہے دیکھتے ہیں اس کا ایک اپنا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پین ہے تو پین کا اپنا ایک وجود ہے، ایک لمبا رہتا ہے، اس کے اندر پھر ایک جو ہے ریفل رہتی، پھر ایک نوک رہتی، تو یہ اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے وجود کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ دلیلیں دی کیا، یہ بات ہم سمجھ لینے کے بعد پھر سورہ اخلاص کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ ہم کو ہر چیز جو ہے قرآن اور حدیث میں ہم کو مل جاتی، ہر چیز
اللہ کے حالانکہ دیکھیے یہ قرآن جو ہے 1500 سال پہلے نازل ہوا یہ کلام، لیکن یہ قرآن کی ایک حقیقت، ایک قرآن جو ہم بارہ بار سنتے کہ قرآن ایک معجزہ ہے معجزہ ہے، تو وہ کس اعتبار سے معجزہ ہے دیکھیے. جیسے مثال کے طور پر تھوڑا اور اگر میں تھوڑا ڈیٹیل تھوڑا سمجھانا چاہوں تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے معجزہ کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ وہ نابینا ہے، اگر انہوں ہاتھ پھیر دے تو ان کو آنکھ کی بینائی واپس آ جا رہی. اگر کوئی کوڑی کا مرض ہے انہوں ہاتھ پھیر دیے تو پھر وہ جو ہے آدمی صحت مند ہو جا رہا. ٹھیک ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں ہم کیا کیا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں سامان کو، وہ بھی جو ہے اس کی اطلاع دے دے رہے ہیں. تو ہم نے جو دکھائی دینے والی جو چیز ہے اس کو ہم نے معجزہ سمجھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گیا، ہم نے کہا یہ بڑا معجزہ ہے. وہی لکڑی کو آپ نے جو ہے سمندر میں پھینکا تو راستہ بن گیا، ہم نے اس کو بڑا معجزہ سمجھا. تو ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا اہم معجزہ جو ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا یہ قرآن کو دیا گیا. تو قرآن ایک جو ہے معجزہ ہے، اور یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ یہ 1500 سال پہلے قریب جو ہے نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے مسائل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھ دیا. دیکھیے ہے ایک چھوٹی سی کتاب، لیکن اس کتاب کے اندر سارے مسائل کا حل ہے. ہم کو جو چیز کی بھی ضرورت ہے وہ سارے مسائل ہم کو مل جاتے. تو لہٰذا اب یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اگر ہے موجود تو کیا اس کی بھی دلیل ہم کو قرآن میں ملتی کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. کیا اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں پر جو ہے عرش پر جو ہے مستوی ہے، تو کیا یہ دلیل ہم کو ملے گی؟ اتنی تو دلیل ہم کو مل جاتی کہ اللہ رب العالمین عرش پر جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کا مقام جو ہے عرش کے اوپر ہے، عرش ہے، آسمانوں کے جو ہے اوپر ہے. لیکن کیا اللہ کا وجود ہے کیا؟ اس کے تعلق سے قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے آپ کو آیت نہیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اللہ کے نسب کے تعلق سے آپ کو بہت سی جو ہے باتیں مل جائیں گی. ہاں قرآن میں بے شمار جو ہے آیتیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن کیا اللہ رب العالمین کا وجود ہے جیسا ایک پین کا وجود ہے، جیسے ایک پہاڑ کا وجود ہے دکھائی دے رہا ہم کو، کیا ویسا بھی ہے کیا؟ تو ویسی ایک آیت بھی ہم کو قرآن میں نہیں دکھتی، نہیں ہم کو جو ہے ملتی کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وجود کے اعتبار سے ہے. بس کیوں نہیں ہے یہ دلیل؟ اس لیے کہ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے، کیونکہ اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے علماء کرام ایک مثال جو ہے بتاتے کہ اللہ رب العالمین کا وجود کا ہونا جو ہے یہ اتنی اہم بات نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے آیت میں جو ہے نازل کر دیتے ہیں. بس اللہ کا وجود ہے، بس ہم کو ماننا ہے. جیسے مثال کے طور پر علماء کرام ایک جو ہے عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 8-10 آدمی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں، اور ہال کے جتنے بھی دروازے ہیں باہر نکلنے کے یا پھر اندر داخل ہونے کے، وہ سارے دروازوں کو بند کر دیے. اور بند کرنے کے بعد ہم جو ہے یعنی وہ 4-10-15 جو بھی علماء ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں غور و خوض کر رہے ہیں. اب اچانک دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اور کھٹکھٹانے کی آواز میں جتنے بھی لوگ اندر موجود تھے سب کی نگاہ جو ہے بیک وقت دروازے پہ پڑی، کیونکہ اب یہ دروازے سے نہ کوئی اندر آ سکتا اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا کیونکہ بند ہے. اب جیسے یہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو کیا ہوتا ہے، سب لوگ متوجہ ہو گئے. اب سب لوگ یہ بولتے کہ کھٹکھٹایا کون ہے، کوئی موجود وہاں پر، کھٹکھٹانے والا موجود ہے تو ہی کھٹکھٹانے کی آواز محسوس ہوئی. کوئی دروازے کے باہر ہے تو ہی ہم کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اگر کوئی دروازے کے باہر نہ ہوتا تو پھر دروازے کو کھٹکھٹانے کی صورت ہی پیش نہ آتی. تو دروازے کو کھٹکھٹانا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے. تو ویسے ہی یہ جو کائنات بکھری ہوئی ہے ہمارے سامنے، یہ اس کائنات کا جو ہے بنانے والا بھی جو ہے موجود ہے. جب یہ مخلوق جب موجود ہے تو مخلوق کے بنانے والے کا بھی جو ہے وجود کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا جو ہے وجود کے اعتبار سے کوئی ہم کو دلیل نہیں ملتی، کیونکہ مخلوق کو دیکھ لو آپ، تو مخلوق کو جب دیکھ لیں گے تو اس کے بنانے والے کا بھی جو ہے وجود معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہیں پر بھی جو ہے اللہ کے وجود کے اعتبار سے جو ہے دلیل نہیں دی گئی، بس اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بس ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر اور دیکھیے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کا جو ہے وجود ہے. تو اس کے تعلق سے جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں کہ عرب میں ایک بدو سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین ہے تو کہاں پر ہے، کیسا ہے، بتائیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے کبھی بھی کوئی جانور اگر یہاں سے گزرتا
تو ہم اس کے نشانات قدم، اس کے پیر کے جو ہے نشانات کو دیکھ کر ہم جو ہے پہچان لیتے کہ یہاں سے فلاں جانور گزرا۔ اگر یہاں سے جو ہے بلی گئی تو ہم اس کے جو ہے نشانات جو کو دیکھ کر ہم بول سکتے کہ یہاں سے بلی گئی۔ اگر اونٹ گیا تو ہم اس کے نشانات کو دیکھ کر ہم یہ بول سکتے کہ یہاں سے اونٹ گیا۔ بکری گئی تو بکری کے پیر کے جو ہے نشانات کو دیکھ کر ہم بول سکتے کہ یہاں سے گزرنے والی جو ہے بکری ہے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین کی جو کائنات ہے، پہاڑ، سمندر، آسمان، یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور یہ سارے مخلوقات یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا جو ہے بنانے والا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے اعتبار سے آپ کو کہیں پر بھی جو ہے دلیل نہیں ملے گی، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جب کائنات بنی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کائنات کے بنانے والا بھی جو ہے موجود ہی ہوں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ جو ہے ہم کو توحید کے بارے میں جو ہے دعوت دی۔ اللہ رب العالمین ایک ہے بلکہ، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ہم موجود ہے اس کے تعلق سے کہیں پر بھی جو ہے آیت ہم کو نہیں ملے گی۔ توحید کے اعتبار سے بے شمار ہم کو جو ہے روایتیں مل جائیں گی، بے شمار ہم کو جو ہے احادیث مل جائیں گی۔ تو یہ اتنی عام بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا جو ہے ذکر بھی نہیں کرے۔ انشاءاللہ آگے مزید ہم تفصیل سنیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ایک بات سورہ اخلاص کی تفسیر میں بھی ہم غالباً سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے تعارف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دلیل جو ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر اپنی جو ہے اللہ کے وجود کے تعلق سے کئی طور پر جو ہے ہم کو دلائل مل جاتے، ایک فطری طور پر، ایک فطرت بھی جو ہے آپ کو دلیل مل جاتی۔ ٹھیک ہے، عقل بھی ہم کو جو ہے گواہی دیتی کہ ہاں کوئی بنانے والا بھی موجود ہے بلکہ۔ ٹھیک ہے، تو اب فطرت کے طور پر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، یعنی وہ بچہ جو ہے اللہ کو جانتا، اس کے پاس اللہ کا تعارف رہتا کہ میرے کو پیدا کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین ہے، تو یہ رہتا۔ لیکن بعد میں چل کر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول خراب رہنے کی وجہ سے کوئی بچہ یہودی بن جاتا، کوئی بچہ نصرانی بن جاتا، کوئی بچہ مجوسی بن جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اس کی فطرت اسلام پر پیدا کرے۔ اس کی مزید دلیل دیکھیے آپ، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ کب بولے اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں، پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر یعنی پیٹھ پر جب اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کو پھیریں تو آدم علیہ السلام کی جو ہے اس پیٹھ سے، ان کے پشت سے جو ہے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب جو ہے چونٹی کے ذرات کی شکل میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام سے جو ہے مخاطب ہو کر فرما رہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے جو ہے رب ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو یہ گواہی دے کر آئے کہ آپ ہی ہمارے جو ہے رب ہیں۔ تو یہ جو رب کا جو مختصر طور پر جو تعارف ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان اس بات کی جو ہے گواہی دے کر آیا کہ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا جو ہے الہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہر ایک جنے جو ہے یہ گواہی دے کر آیا۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی جو ہے ہمارے ذہن میں ایک سوال رہتا کہ ہم کو کون پیدا کرے، ہم کہاں سے آئے، ہم کو کدھر جانا ہے۔ ہر ایک انسان کے درمیان یہ بیسک سوالات جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ رب العالمین کی گواہی دے کر آئے، ایک توحید کی گواہی دے کر آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے پیدا ہو جانے کے بعد جو ہے ایک تفصیلی طور پر جو ہے پھر اللہ کا جو ہے متعارف کرانا پڑتا، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم کو بولنا پڑتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بچہ جب پیدا ہوتا تو کچھ دن رہنے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا جو ہے والد ہے، یہ تو بچے کو معلوم ہو جاتا۔ لیکن ماں کے کیا حقوق ہے، والدین کے کیا حقوق ہے، بھائی بہن کے کیا حقوق ہے، یہ پھر متعارف کرانا پڑتا، اس کو معلوم کرانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، تمہاری ماں کی حق یہ ہے، تمہارے والد کی یہ حق ہے، ہم کو بتانا پڑتا۔ تو ویسے ہی جو ہے ایک جیسا ہم کو معلوم ہوتا بچپنے میں کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے جو ہے والد ہیں۔ دیکھیے آپ بچے دیکھیے ماں کے پاس جاتے ہی ذرا خاموش ہو جاتے، چھوٹے بچے جو ابھی جو ہے بول نہیں پاتے، جو سمجھ نہیں پاتے، وہ لوگوں کے اندر بھی اتنی سینس رہتی کہ وہ اپنی ماں کو پہچان لیتے۔ جیسے ہی وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتے ہیں تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد بڑے جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا رہتا تو تب اس کو ماں کے حقوق بتائے جاتے۔ تو اسی طور پر علماء کرام بتاتے ہی کہ جس طریقے سے بچے کو اپنے ماں کون ہے پہچانت ہے، ویسے ہی ہر ایک بندے کو اپنے رب کا جو ہے تعارف حاصل ہے، مختصر طور پر کہ یہ میرا جو ہے
رب ہے، یعنی میرے کو بنانے والا جو ہے موجود ہے، اور میرے کو بنانے والا جو ہے سارے مخلوق کو جو ہے بنانے والا وہی ہے۔ تو اتنا مختصر تعارف تو ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن اور کیا کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کے، کیا کیا تقاضے ہیں، اللہ کہاں پر ہے، کیسا کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، یہ علم کو حاصل کرنا ہمارے کو پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو ہے مختصر سی باتیں تھیں۔ اب آئیے اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کے ضمن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہے کون، اس کو ہم جو ہے سمجھیں گے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ ہر نبی نے اپنے اپنی جو ہے قوم کو، اپنی اپنی امت کو جو ہے اللہ کا تعارف پیش کیا۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کس انداز میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کون سا جو ہے انداز کو اختیار کیا، وہ آج ہم سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دے۔ تو سب سے پہلے جو سورہ اخلاص ہے، اس اخلاص کا جو ہے شان نزول، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کا سبب ہم کو معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ بولیں گے شان نزول۔ کوئی واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فوری جو ہے آیتوں کا نزول کر دیے، تو اس کو آپ بولیں گے شان نزول۔ جیسے آپ کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس میں بتائے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پر جب تہمت باندھی گئی تھی، تو اس کے کافی دنوں کے بعد جو ہے، 1 مہینے کے بعد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے سلسلے میں آیتوں کو نازل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس گناہ سے جو ہے پاک ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی جو ہے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کیا، وہ شان نزول۔ ٹھیک ہے، تو شان نزول کس کو بولیں گے؟ کوئی ایک اہم واقعہ ہو گیا اور فوری جو ہے آیتوں کا نزول ہو گیا، تو اس کو آپ بولیں گے شان نزول۔ جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب میں کیا ہے کہ آپ کے چچا جو ابو لہب تھا، اس نے اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے گستاخی کی تھی، اور کہا تھا کوہ صفا پر جب چڑھ کے اللہ کے رسول دعوت دین دیے تھے، تو بولا تھا کہ کیا ہم کو آپ اس لیے یہاں پر جمع کریں، آپ جو ہے ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس قسم کی جو ہے بدوا دی تھی، تو فوری جو ہے پھر سورہ لہب جو ہے نازل ہوئی، تو اس کو آپ بولیں گے شان نزول۔ تو اس سورہ کا کیا شان نزول ہے، سورہ اخلاص کا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے متعدد جو ہے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، میں اس میں سے صرف 2-3 آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگ، کیونکہ آپ کا جو قبیلہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قریش قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنے رب کا جو ہے نسب نامہ ہمارے کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ نسب بتائیے کہ ان کے والد کون ہیں، ان کے والد کون ہیں، یا پھر نعوذ باللہ اللہ کا لڑکا کون ہے، وہ ہم کو جو ہے نسب بتاؤ۔ کیوں پوچھے یہ لوگ نسب کے اعتبار سے نسب کا سوال کیوں کریں؟ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے اللہ کا جو ہے نسب کیوں بتاؤ بولے؟ تو اس کے تعلق سے دیکھیے، یہ لوگوں کا ایک اصول تھا، ایک قاعدہ تھا اہل عرب کا، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی اجنبی شخص سے اگر کوئی تعارف حاصل کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئے، اچھا کون ہے بھائی آپ، جیسے ہم بھی بولتے ہیں آج کہ ہمارے پاس کوئی غیر اجنبی شخص آ گیا، تو اچھا آپ کون ہیں، اچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے، جیسا ہم کسی اجنبی شخص سے اس کا تعارف حاصل کرنے کے لیے نسب نامہ پوچھتے ہیں، تو ویسے ہی یہ قریش کے لوگ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اس کو جاننے کے لیے انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا جو ہے تعارف پوچھا، اور پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گیا۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے یہ سورت کا نزول ہوا کہ یہ لوگ اللہ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا والد کون ہے، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کون ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کو جو ہے نازل کیا۔ یہ ایک جو ہے سبب بتاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ سبب مانیں کہ قریش کے لوگوں نے یہ سوال کیا تو یہ مکی ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مکہ میں جو ہے اللہ کے رسول سے سوال جواب کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورت جو ہے مدنی ہے، کس اعتبار سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، اور وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا سیرت میں کہ مدینے میں اکثر لوگ یہودی قبائل آباد تھے، بلکہ یہود کے جو ہے 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، تو یہودی کو اللہ تعالیٰ نے خود اہل کتاب کہا۔ تو یہودیوں کی جو صفت ہے وہ اہل کتاب، یعنی ان کو جو ہے کتاب دی گئی، ان کے پاس جو ہے علم تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد، آپ اپنے رب کی جو ہے ہم کو کیفیت بتائیے۔ حالانکہ آپ جو رب کی دعوت لے کر آئے تھے وہی یہود و نصارہ کے بھی ربش تھے، لیکن پھر بھی دیکھیے اپنے رب کی جو ہے کیفیت بتائیے ہم کو، کہ اگر آپ کا رب کی اگر ہم کو کیفیت بتا دیں گے، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم بھی جو ہے آپ کے پر ایمان لائیں۔ تو گویا یہ جو ہے لوگ سوال کریں، اور مزید یہ بھی سوال کریں جس کا جو ہے جیسے یہ لوگ بتاتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا، نعوذ باللہ وہ کس جن سے ہے،
کیا وہ سونے سے بنا، کیا وہ تانبے سے بنا، کیا لوہے چاندی سے بنا؟ بہرحال یہ سوالات کرتے تھے، کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی دنیا میں وارث ہے کیا؟ اس قسم کے جو ہے یہ سوالات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں آنے کے بعد۔ تو اب یہ ایسے سوالات تھے جس کا جو ہے خاموشی کے ساتھ ہی ہم جواب دے سکتے بہترین۔ تو جب اللہ کے رسول خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اس سوال پر یہ سورہ اخلاص کو جو ہے نازل کیا، اور اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل تعارف بیان کیا کہ ہم ہیں کون، ہمارا نسب کیا ہے، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو ہے نازل کر دیا۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ یہ صورت ہم اکثر و بیشتر اپنی نمازوں میں جو ہے پڑھی جانے والی صورت ہے۔ سورہ اخلاص یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہم اکثر و بیشتر یہ صورت پڑھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جب ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے اپنی نمازوں میں، یا پھر دیکھیے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم اس دعاؤں کو جو ہے اس سورہ کو جو ہے پڑھتے ہیں، تو اس سورہ کے پڑھنے کا مقصد میرا اور صحابہ کرام کا مختلف تھا۔ میں یہ سورت کو اس لیے جو ہے اپنی نمازوں میں اپنی رکعتوں میں جو ہے پڑھتی ہوں کیونکہ یہ سورت چھوٹی ہے، اس وجہ سے جو ہے میں یہ سورت کا جو ہے زیادہ اہتمام کرتی ہوں، پڑھتی ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، صحابہ کرام بھی اس سورہ کو جو ہے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ محبت کی وجہ سے۔ آج میں اور آپ ہماری رکعت جلدی ختم ہو جاتی بلکہ ہم سورہ اخلاص، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ تو بہرکیف تو صحابہ کرام بھی اس سورہ کو جو ہے بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور یہ زیادہ پڑھنے کی وجہ اس سورہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کیا، اس سورہ کے اندر جو توحید بیان کی گئی، اس سورہ کے اندر جو ہے شرک سے جو ہے پاک ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلیل دی، اس اعتبار سے صحابہ کرام کو اس سورہ سے جو ہے محبت تھی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ کسی کو جو ہے بھیجے تھے امیر بنا کے، تو وہ شخص جو ہے جہاں نماز کی جب نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں ہر رکعت میں جو ہے یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، تو مقتدی پوچھتے ہیں جس کو یہ نماز پڑھاتے کہ کیا بھائی نو ہر رکعت میں جو ہے یہی سورہ پڑھا رہے ہیں، یعنی اور دوسرے سورہ کے ساتھ یہ بھی سورہ پڑھا رہے ہیں؟ تو جب یہ واپس آئے سفر سے تو اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ صحابی ایسے ہے کہ ہر رکعت میں جو ہے یہی سورہ پڑھ رہے تھے۔ تو پھر پوچھ اللہ کے رسول ان سے بلا کر کے تم ہر رکعت میں یہ سورہ کیوں پڑھ رہے تھے جبکہ بہت سے سورے بہت سی آیتیں موجود ہیں؟ تو بتائے تھے وہ صحابی کہ اللہ کے رسول میرے کو یہ سورہ سے بڑی محبت ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری یہ محبت اس سورہ اخلاص سے تجھے جنت میں لے جائے گی، تیری یہ محبت اس سورہ اخلاص سے تجھے جو ہے جنت میں لے جائے گی۔ تو صحابہ کرام محبت میں آ کے اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، اور ہماری رکعت چھوٹی ہو جاتی، جلدی سے ہم ختم کر لے سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ان میں دیکھیے سوچ میں بھی کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سورہ سے جو ہے محبت کرنے والا بنائے، چونکہ اس سورہ کے اندر مکمل طور پر توحید بیان کی گئی، مکمل طور پر جو ہے توحید بیان کی گئی، عقیدہ بیان کیا گیا، تو اس اعتبار سے یہ سورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ میں مزید اس کے فضائل نہیں جانوں گی، بس ایک بات بول کے میں آگے بڑھوں گی کہ اس سورہ کو جو ہے ثلث القرآن کہا گیا، اس سورہ کو تہائی قرآن کہا گیا، یعنی 1/3 حصہ کہا گیا۔ تو کس اعتبار سے 1/3 کہا گیا؟ آیتیں تو بالکل جو ہے مختصر سی ہے، لیکن کس اعتبار سے جو ہے 1/3 کہا گیا؟ تو یہ مضمون کے اعتبار سے دیکھا گیا تو صرف 4 ہی آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت، لیکن پھر بھی اس کو 1/3 کہا گیا۔ تو کس اعتبار سے ثلث القرآن کہا گیا؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 طریقے کے مضمون کو جو ہے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو جو ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزوں کو جو ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے جگہ جگہ جو ہے اس کو جو ہے واضح کیا۔ تو اب دیکھیے توحید جو ہے اس سورہ کے اندر بیان کر دی گئی، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہا گیا؟ ثلث القرآن، یعنی قرآن کا جو ایک موضوع ہے توحید، وہ توحید کو اس مختصر سی 4 آیتوں پر مشتمل سورت کے اندر بیان کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے اس کو ثلث القرآن کہا گیا۔ اس کے آگے فضیلت اور جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع رب کا تعارف ہے تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے آیت کے ایک ایک لفظ میں کہ اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر پوچھ رہے ہیں کیونکہ سوال کر رہے تھے یہ لوگ یہودی یا پھر قریش، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جواباً طور پر کیا کہا؟ قل، آپ کہہ دیجئے۔ ہم عام طور پر جو ہے معنی یہی کرتے، قل کا معنی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یہاں پر ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ اللہ اکیلا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا گرامر کو اگر ہم سمجھیں گے یا پھر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے، دیکھیے میں پہلے اگر کسی کے بارے میں بولنا چاہ رہی ہوں، جیسے میں اپنے جو ہے شیخ کے بارے میں بولنا چاہ رہی ہوں،
تو میں پہلے شیخ کا نام بولوں گی کہ شیخ معاذ نے ایسا ایسا کہا. پھر جب میں ان کے بارے میں مزید بولوں گی تو وہ شیخ نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا. تو میں کیا لگتی ہوں، نام کے بجائے پھر ضمیر استعمال کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نام گزر چکا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ شیخ معاذ نے جو ہے اس سورے کے تفسیر میں ایسا ایسا بیان کیا. پھر اس کے بعد بولی میں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا. تو مطلب کون؟ وہ شیخ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی جو اسٹارٹنگ کر رہے ہیں تو ضمیر سے کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ ایک ہے. تو مانے کیا ہے وہ؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. تو اللہ کی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضمیر کا استعمال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. تم پوچھ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم بتا دیتے کہ وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے آتا کہ یہ قرآن میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ اللہ ہے. قرآن میں جو سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ ہے. بتایا جاتا کہ دیکھیے کس طرح سے جو ہے قرآن کے اوپر محنت کی گئی. تو ایک عالم دین نے کہا کہ لفظ اللہ قرآن میں جو ہے 2940 مرتبہ آیا. 2940 مرتبہ اللہ رب العالمین اس قرآن میں جو ہے اللہ کا لفظ آ رہا. تو دیکھیے اتنی مرتبہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا جو ہے ایک ذاتی نام ہے. جیسے میرا اپنا نام ایک ذاتی نام ہے نسرین. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا جو ہے نام ہے ایک ذاتی. تو یہ ذاتی نام وہ ہے. اب صفاتی نام کیا ہے؟ تو جیسا میں بولی ایک عالم ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے. لیکن ذات ایک ہی ہے. تو ذات ایک ہے اور جو ہے صفات مختلف رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے صفاتی نام یا وصفی نام بولیے، آپ صفات بولیے یا وصفی بولیے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو اس کے کئی نام ہیں جس میں سے ہم کو ننیانو نام جو ہے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا لفظ یہ ہے. اب دیکھیے صرف ہم لفظ اللہ پر اگر ہم غور کریں گے تو مفسرین کرام اس اللہ کے اوپر بہت سی بحث کی، لیکن میں ان میں سے صرف 1 2 3 منٹ آپ کو جو ہے یا 1 منٹ جو ہے لفظ اللہ کے اوپر بتاؤں گی. وہ یہ کہ لفظ اللہ کا جو ہے کہیں پر بھی جو ہے ترجمہ نہیں کرتے. جسے ہر لفظ کا ہم ترجمہ کرتے ویسے جو ہے اللہ کا ترجمہ اللہ ہی سے کرتے ہم، کوئی اور ترجمہ ہم نہیں کرتے. جیسے صلاۃ کا ترجمہ ہم نماز سے کرتے، اور جو ہے اور کہیں لفظ کا دیکھیے آپ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ ترجمہ کرتے ہم. لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، صرف اللہ ہی کے نام سے ہم کرتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے اندر یہ ایسا ہے کہ اکتائیت ہے، اس کے اندر اکیلا ہے اللہ تعالیٰ. اور دیکھیے لفظ اللہ کے اندر دیکھیے کہیں پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی جو ہے اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے. اللہ پر اگر ہم غور کریں گے تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے. الف لام لام ہا ہے، خالی جو ہے جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تو لفظ اللہ کے نام کو اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو کسی کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. اپنے نام کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک نقطے کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کا معنی کہیں پر بھی دیکھیے ترجمہ دیکھیے صرف اللہ ہی سے کریں گے. اگر ہم اس کا ترجمہ انگریزی میں گاڈ کریں گے تو پھر گاڈ کا جو ہے فیمیل گاڈنیس آتا تھا پھر. ٹھیک ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ گاڈ کا اللہ کا ترجمہ صرف ہم کو اللہ ہی سے کرنا ہے. چلیے اور دیکھیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس کا ایک ایک حرف ہٹاتے بھی جائیں گے نا تب جو ہے معنی میں کچھ ہی قسم کی جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی، وہی مراد رہیں گا، اللہ کی ذات مراد رہیں گی. مثال کے طور پر علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کے الف کو اگر ہم ہٹا دیں، اللہ کے الف کو اگر ہم ہٹا دیں تو للہ بن جاتا. الف کو اگر ہم ہٹا دیں تو معنی کیا ہو جاتا؟ لفظ کیا بنتا؟ للہ. اور للہ کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور اگر میں اور ایک لام کو اگر ہٹا دوں تو وہ بنتا الہ. اگر میں صرف لام کو ہٹا دوں تو وہ الہ بن جاتا. اور قرآن میں دیکھیے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تو اگر میں الفاظ کو ہٹا دے رہی ہوں، کمی بھی کر رہی ہوں، تو معنی مفہوم اللہ ہی کا نکلے گا. اگر ویسے ہی میں الف لام لام کو ہٹا دوں، الف اور لام کو ہٹا دوں تو لہو بچتا. اور ہم آیت الکرسی میں پڑھتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے زمین اور آسمان کی جو ہے خزانے ہیں، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں اللہ ہی کا ہے، تو وہاں پر مراد اللہ ہی ہے. اگر میں سب کو ہٹا دوں اور آخر میں خالی جو ضمیر ہے ہو، اگر میں اس کو کھول کے لکھوں گی تو ہو آتا. اور یہاں پر دیکھیے قل هو اللہ احد.
تو یہ لفظ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام بتاتے کہ اگر ہم ایک ایک لفظ بھی ہٹا دیں گے، ہمارا رب ایسا ہے کہ پھر بھی اسی کا معنی اسی کو ہم دیں گے، یعنی اللہ ہی کہیں گے ہم، اگر الف کو ہٹا دیں گے تب بھی ہم اسی کو اللہ بولیں گے، لام کو بھی ہٹا دیں گے تب بھی ہم اسی کو جو ہے مانیں گے۔ تو یہ اللہ کے نام کی جو ہے ایک صفت ہے۔ ویسے ہی دیکھیے ہمارا جو نام ہے، اگر میں ایک ایک لفظ کو ہٹا دوں تو معنی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اقبال نام بولی، الف کو ہٹا دی تو قبال ہو جاتا نام، ٹھیک ہے؟ اگر قاف کو بھی ہٹا دی تو بال ہو جاتا، تو کوئی معنی وہ مطلب نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کا ایک ایک لفظ یہ ایسا خاص نام ہے اللہ کا کہ اگر میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤں تب بھی اس کے اندر معنی کے اندر خرابی نہیں آئیں گی، اور وہی معنی جو ہے وہی ذات جو ہے مراد لی جائے گی۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کیسا جو ہے اللہ رب العالمین کا نام ہے، نہ وہ کسی نقطے کا محتاج ہے، اور اگر ہم ایک ایک حرف ہٹا بھی دیں گے تب بھی وہی جو ہے مانا جائے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کہ بتاتے ہیں کہ اب جب سے کہ آپ کو گزشتہ مرتبہ بتایا گیا تھا کہ جب ہم اللہ رب العالمین جو ہے رہتا کہاں پر ہے، اب کون ہے وہ آگے جواب آ رہا، ٹھیک ہے؟ لم یلد ولم یولد، اس کا نسب کے بارے میں آگے آ رہا۔ تو علماء کرام بتاتے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین رہتا کہاں پر ہے، تو آپ کو گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور یہی سیم آیت تقریباً جو ہے قرآن کے اندر 7 مرتبہ یہی آیت سیم ایز اٹ از الرحمن علی العرش استوى، یہ آیت تقریباً 7 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مفہومی معنی تو کئی جگہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرما رہے، سورہ ملک آیت نمبر 16 میں امن تم من فی السما، کیا تم مامون ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے جو آسمانوں پر ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ آسمانوں پر کوئی ذات موجود ہے۔ تو ایسے مفہومی معنی کے اعتبار سے بہت سارے اور بھی جو ہے دلائل ہم کو مل جاتے ہیں۔ اچھا ایمان لانا، اب اللہ پر ہم جب ایمان لانا ہے تو پھر کیا کیا جو ہے تقاضے ہیں؟ اب میں بول رہی ہوں کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، جسے آپ کو بتایا گیا تھا، یا پھر جو ہے ہمارا جو اصول الایمان ہے، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، کہ اگر ہم ایمان میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا فرما رہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ ٹھیک ہے، والیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، کہ 6 چیزوں پر جو ہے ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا ایمان اللہ ہی کی ذات پر ہمارا ایمان لانا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ کو مومن بن رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو مومن بن رہے ہیں، تو مومن کہتے کس کو ہے؟ میرا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، آپ کا ایمان ہے اللہ پر، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ میرا آپ کا ایمان تو اللہ پر ہے ہی ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو علماء کرام اس کو جو ہے تفصیلی طور پر بتاتے یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزوں کے متعلق ہم کو جو ہے جاننا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے 4 چیزوں کے اعتبار سے اللہ پر ایمان لانا۔ تو سب سے پہلا اس کے وجود کے اعتبار سے، جو ہم آپ کو دلائل دے چکے، اس کے وجود پر جو ہے ہمارا ایمان رہنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اور دوسرا اس کی ربوبیت پر ایمان، اور وہ ربوبیت میں یعنی میں آگے بتاؤں گی آپ کو کہ توحید کی کیا کیا قسمیں ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین خالق، مالک، رازق اور مدبر ہیں، اور وہ اکیلا ہے ساری کائنات کو چلا رہا، ٹھیک ہے؟ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کو جو ہے کھلا رہا بھی، اور سارے نظام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی دیکھ رہا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ الوہیت میں ایکتا ہے، یعنی عبادت اگر کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہمارا انشاءاللہ اگر ہو سکا تو بعد میں نیکسٹ کورس رہیں گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہم اس کو کیسا ادا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کا ہمارا جو ہے مزید جو ہے تفصیلی گفتگو ہے یہ، تو انشاءاللہ بعد میں نیا کورس شروع کریں گے ہم عبادت کے اقسام کے تعلق سے۔ تو ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا، یہ توحید الوہیت یا پھر اللہ پر ایمان لانے کا جو ہے تیسرا رکن ہے یہ۔ پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے ناموں پر کیا کرنا ہے؟ صفاتی نام پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں پر ایمان رہا تو اس بول سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کی اسماء و صفات پر ایمان، ٹھیک ہے؟ ربوبیت مانے اللہ کو رب ماننا، رب ماننا مطلب خالق میں انشاءاللہ ہمارا کل کا جو ٹاپک رہیں گا انشاءاللہ رب کا معنی مفہوم آپ کو کل بتایا جائے گا انشاءاللہ، کہ رب کا معنی خالق، مالک، مدبر جو بھی ہے کل آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر اس کو ہم بولیں گے توحید ربوبیت، اور توحید الوہیت یعنی ہر قسم کی عبادت میں ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، ہر قسم کی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں اس میں ہم اللہ کو ایک جاننا۔